رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہاں مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو ان روزہ رکھنے کے دوران روزہ داروں کے اندر کچھ غلط فہمیاں رائج ہیں. آئیے ان غلط فہمیوں کے بارے میں جانتے ہیں. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو درست مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ از خود یعنی خود سے کتنی ہی بار الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور منہ بھر کے ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اپنے آپ چاہے جتنی بار الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر منہ میں انگلی ڈال کر یا کسی اور وجہ سے جان بوجھ کر الٹی کی تو اس میں جو ہے اگر وہ منہ بھر کے ہے منہ بھر کر کے اگر وہ ہے یعنی پورا منہ بھر کر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. ایک اور غلط فہمی کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے منی نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوگا. اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں. کچھ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوک یا بلغم کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا, تو اس وجہ سے وہ بار بار رمضان کے مہینے کے اندر تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں منہ سے باہر نکلنے مثلا ہتھیلی پر تھوک تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا. بلغم یا تھوک جب تک منہ کے اندر رہتا ہے وہ پاک ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کوئی اس کو ہتھیلی پر لے لے جو کہ انسان کرتا نہیں ہے اور پھر اس کو اگر منہ کے اندر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی غلط فہمی کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور ناف کے نیچے کے بال کو صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے. کچھ لوگ اس کو برا سمجھتے کہ روزے کی حالت میں. درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے. سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں, کاجل سے بچنا چاہیے. ایک اور غلط فہمی کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا. یعنی رمضان کے مہینے کے اندر اگر سحری نہیں کھائی تو روزہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں. رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے, لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے. تو تین چیزوں کے مد نظر رکھا جائے. یعنی اگر سحری کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد اگر نیت کی جائے تو تین چیزیں مد نظر رکھی جائے. پہلی چیز یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی کام روزے کے منافی نہ کیا ہو, مثلا کھایا پیا نہ ہو. دوسرا یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں. تیسرا یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی. زوال کا وقت شروع ہو گیا اب اس کے بعد اگر نیت کرے گا تو نیت نہیں ہو سکتی. ہاں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے روزہ نہیں ہوتا, مثلا کھایا پیا نہیں ہے تو اب وہ نیت کر سکتا ہے, اس کا روزہ بالکل درست ہوگا اور روزے میں کوئی حرج والی بات نہیں. ایک اور غلط فہمی کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے. رات میں غسل فرض ہوا تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی کرنا یا ناک میں پانی جو یہ افطار کے وقت ہی ڈالیں گے. تو ایسا جو ہے روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب آفتاب کا انتظار نہیں کریں گے. روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے. غسل میں کلی کرنا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے. اس کے بغیر غسل نہ اترے گا, نہ نمازیں ہوں گی. یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے, اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں, جدا گانا سنت ہے, وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو. البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں. روزے کی حالت میں ناک میں جو پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچتے بس اس کی اجازت نہیں, باقی آپ پورے کام کر سکتے ہیں. ساتویں غلط فہمی حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی. درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے, البتہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق کے نیچے نہ جائے, حلق میں نہ جائے. آٹھویں غلط فہمی جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں رہتی ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ کھا پی سکتے ہیں. درست مسئلہ کیا ہے, جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے.
سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، نماز فجر کا، لہذا جو سحری بند ہونے کے بعد باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ جو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان کے ہونے تک کا انتظار کرے، یعنی اذان ہوتی رہے اس کے بعد تک کھاتا رہے، تو اس نے اپنے روزے کا برباد کیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ غلط فہمی، چوٹ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے ذریعے سے معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں اس سے الگ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا، جان بوجھ کر روزہ معلوم ہے پھر اس کے بعد جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10ویں غلط فہمی، روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے جن کا موقف ہی ہے یہ تو ٹھیک ہے، کچھ علماء کا موقف ہے کہ ہاں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ جو مضبوط دلائل ہیں اس کا یہی فیصلہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، آپ ان باتوں کو جو ہے توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی یہ وہ باتیں ہیں جو عموماً ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، اور بھی بے شمار غلط فہمیاں ہیں جو عوام اہل سنت کے اندر رائج ہیں۔ ان کو جاننے کے لیے علماء سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ تعالی اپنے روزے کو ہم اچھے انداز میں گزارنے میں کامیاب